جناب حضرات اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے. آج کل وہابی ہلو This call is now being recorded. ہلو ہلو السلام علیکم. جی کون صاحب؟ خیریت سے بھیا؟ ہاں الحمدللہ. کیا کر رہے ہو؟ نور حسن صاحب بول رہے ہو؟ ہاں نور حسن بول رہا ہوں. آپ کون بول رہے ہیں؟ سناؤ کیا ہے نا. ہاں سنا ہے تو تبھی جب پتہ چلے کہ آپ کون بول رہے ہیں. ارے یار آپ بھول گئے اتنی جلدی یار. آپ ملے نہیں یہاں پر ہم کب؟ جب آپ ملاقات ہوئی تھی شاید آپ کچھ پل مدرسے میں پڑھے دیکھے شاید ہمارے ساتھ نا. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام جی سر احمد. احمد جی سر کہاں سے ہیں؟ احمد کانپور. کانپور سے. جی ارے یار کیا بول رہے ہو آپ. مسلک سے ہیں؟ مسلک بریلوی. تو تھانوی کو تو ڈائریکٹ کافر کہتے ہوں گے. جی سر. تھانوی کو تو کافر مانتے ہوں گے پھر. ارے سر میں آپ سے یار میں تو دوست ہونے کے ناطے بات کر رہا ہوں. آپ تو کیا ہے یار مسئلے مسائل میں پھنسا رہے ہو یار. ریلوی ہے تو کترائے نا کیونکہ تھانوی نے ہمارے نبی کی شان میں توہین کی ہے تو اسے تو کافر ماننا ہی پڑے گا. ہاں کس نے کہا سر؟ جی کس نے کہا آپ سے ایسے کہ انہوں نے توہین کی ہے؟ اس کا کوئی ثبوت ہے کیا آپ کے پاس؟ جی جی آپ بریلوی ہیں؟ ہاں جی. اچھا تو یار میں بھی مانوں گا نا ان کو اگر انہوں نے سامنے گستاخی کی تو. اچھا قرآن کے حکم کے مطابق اگر نبیوں کے صحاباؤں کے مطابق اگر اس نے انکار کیا ہے کلام پاک کی آیتوں کا تو میں واقعی اس کو وہ مانوں گا جیسے قرآن جو مان رہی ہے تو ہی میں مانوں گا. اچھا مفتی صاحب ہیں کہ مولوی صاحب ہیں آپ؟ میں دونوں ہوں. جی سر. کیا پڑھا پڑھاتا تھا کر کچھ نہیں تھا کہ کیا کیا تھا؟ میں نماز پڑھتا ہوں نماز پڑھاتا ہوں. پہلے نماز پڑھاتا تھا لیکن اب نماز خود سے پڑھ لیتا ہوں. کچھ نہ لوگ ایسے آ چکے ہیں یار نور حسن بھائی فرقہ پرستی بہت زیادہ کر دی ہے جیسے کہ بہت سارے لوگ ہیں. آپ کو تو نہیں کہتا آپ بندے. ہاں حضور کا جو قول ہے حضور کے قول کو تو آپ مانتے ہوں گے. بالکل ارے یار میں دل سے مانتا ہوں. جی جی ماشاء اللہ بڑی اچھی بات ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے 73 گروہ ہوں گے ان میں ایک ہی حق پر ہوگا باقی 72 جہنمی ہوں گے. جی سر وہ علماء ہند ہے. جی علماء دیوبند ہے وہ دیوبند ہے. اسی لیے نہیں کہہ رہے ہو کافر. جی سر. اسی لیے نہیں کہہ رہے ہو کافر. نہیں میں علماء ہند کا مطلب نہیں سمجھے. میری آپ نے پوری بات سنی نہیں یار نور حسن بھائی. علماء ہند دیوبند ہے. ارے نور حسن بھائی آپ کا کہنا یہ ہے مطلب علماء جو ہند ہے دیوبندی وغیرہ وہ آگے ہیں جو یہی خلاف ہے اپنے ہے نا باقی 72 اپنے صحیح ہیں. جتنے بڑے تم چالاک بن رہے ہو نا تم اگر ڈالی ہو تو یہ نور حسن پتے پتے ہے. ارے نہیں کوئی بات نہیں یار سر میں آپ سے کیسے بات کر رہا ہوں یار. آپ کوئی بھی بڑے سے بڑا چتر چالاک بڑا ہنر والا بڑا ہوشیار جی اس نور حسن کو دھوکہ دے کے گیا ہی نہیں کیونکہ میں لٹکانے کا جانتا ہوں. نور حسن بھائی جبھی تو میں علماء ہند وہابیوں کے مدرسے میں پڑھا تھا. میں آج میں ان کی توہین کر رہا ہوں. آج میں ان کی کتابوں کی توہین کر رہا ہوں. ان کی توہین نہیں کرتا اس لیے کہ کسی کی حقیقت کو بتانا یہ توہین نہیں ہوتی. ہاں حقیقت کو بتانا توہین نہیں ہوتی لیکن وہ اس کے بعد ثبوت بھی تو ہونا چاہیے. نور حسن بھائی ثبوت کے پاس آپ کو کس چیز کا ثبوت چاہیے؟ یہی نہ کہ حضور کی شان میں کیا توہین کی ہے تھانوی نے. مجھے دو آپ جس نے بھی حضور کی شان میں توہین کی ہے اس کا قتل کر دوں گا. میں نہیں میں نہیں کر بھی حضور کی شان میں اگر آپ بھی اگر توہین کرتے ہو نا آپ کو بھی سر قلم کر دوں گا. میں تو وہ ہوں. میرا نام لینے میں کوئی آپ کو دشواری نہیں ہے مگر میں یہ کہہ رہا ہوں
کہ آپ بھی اگر آپ گھر پریوار میں سے آپ کی پوری ڈسٹرکٹ کے اندر سے اگر کوئی حضور کی شان میں اگر توہین کرے گا، قرآن کے خلاف اگر بولے گا تو میں اس کا بھی سر قلم کر سکتا ہوں. میں تو وہ ہوں سر. مجھے بڑا اچھا لگا یہ سن کے آپ سے، بہت ہی مجھے خوشی ہوئی کہ آپ گستاخ رسول کا گلا قلم کر دیں گے، گردن کاٹ لیں گے اور حضور کے برداشت نہیں کریں گے. بہت اچھا لگا، مزہ آ گیا. کیا نام کیا بتایا آپ نے؟ بہت اچھا لگا مجھے. احمد بھائی. تو کیا حقیقت میں آپ کا نام احمد ہے؟ ہاں نہیں احمد ہے نا. خدا آپ مجھے بتا رہے ہیں کیا وہی نام ہے آپ کا؟ میری بات سننے پہلے، میں احمد ہی بول رہا ہوں، باقی ڈاکومنٹس بھیجوں آپ کے پاس میں. ارے بھائی مجھے ڈاکومنٹس کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ بتا دیں. آپ کو کیا کرنا ہے؟ میرا جیل کروانی ہے پھر؟ جیل کروانی ہے؟ ارے یار میں جیل بھی کرواؤں گا یار. تم تو سر جی نام احمد ہے تو پھر آپ کیوں بول رہے ہو؟ کس سے بول رہے ہو آپ؟ ویڈیو کال نہیں کرتے؟ مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ نے کہا کہ میں گستاخ رسول کا سر قلم کر دوں گا. بہت قلم سن کے بھی کرو، آپ سے بھی کر دوں گا سر جی میں. ارے بھائی کوئی بھی ہو آپ اس کا بھی کر دوں گا. ایکس وائی زیڈ دنیا کے اندر جو بھی مخلوق ہے آپ کی توہین اس کا بھی سر قلم کر دیں گے. جو گستاخ رسول کلام پاک کے خلاف بولے گا. نہیں، آپ کے باپ کی اگر کوئی توہین کرے، آپ کے باپ کو گالی بکے، مان لیجیے میں ہوں، میں آپ کے باپ کو گالی بکتا ہوں، آپ کے باپ کی توہین کر رہا ہوں، میرے ساتھ کیا کریں گے؟ سنو دیکھو سر قلم کی تو ایسی بات ہے، ہر ایک کی ہمت نہیں ہے. کہنا آسان ہے. دیکھو مذاق کر رہا تھا میں. ارے مذاق تم سے بڑے بڑے دعویٰ، اور مجھے تم ایسے بھی نہیں لگ رہے ہو کہ شاید تم مدرسے میں بہت مدرسے میں پڑھے ہو، مگر مجھے تمہاری اسکول کی تعلیم لگ رہی ہے. اب اسکول کی تعلیم مان لو تو کسی کی مان لو. آپ دیکھو، آپ اگر میرا جائزہ لینا چاہتے ہو لے سکتے ہو. آپ میرا جائزہ لینا چاہتے ہو تو لے سکتے ہو، باقی میں آپ کا جائزہ میں لے چکا ہوں. آپ کو اتنی دیر میں میں نے آپ کو پورا پڑھ لیا. بس اب اتنا بتا دیں آپ جی، آپ کے باپ کی شان میں، آپ کے والد کی شان میں اگر میں گستاخی کروں، کوئی بے ادبی کروں، آپ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ آپ کو اچھا لگے گا یا برا لگے گا؟ جو مجھ سے بنے گا وہ کروں گا. جی جی جی. ارے واہ کیا بات ہے، ماشاء اللہ. یہ آپ نے بالکل صحیح بولا ہے. جتنا سوچتا ہے آدمی اتنا کرتا ہے. صحیح بات ہے. جی ہاں. اچھا، کیا آپ کے والد کا علم، آپ کے باپ کا علم ایسا ہی ہے جیسے جانوروں، پاگلوں، کتے، سوروں کا؟ دیکھو میں آپ سے غلط نہیں بول رہا، آپ مجھے مجبور کر رہے ہو غلط بولنے کے لیے. باقی میں معافی چاہتا ہوں آپ سے. غلط میں نے بولا ہے یہ، اس لیے میں نے بولا ہے کہ اگر باپ کے لیے برداشت نہیں ہوگا تو پھر حضور کے لیے بھی برداشت نہیں ہوگا. بے شک حضور تو ہمارے اس سے بڑے ہیں، ان کے ذریعے تو ہم کرنے کی. جیسا میں نے بولا ہے، آپ کے والد کی شان میں توہین ہے یا تعریف ہے؟ یہ تو تعریف نہیں ہے، توہین ہے بلکہ. لیکن حضور کی شان میں بھی اگر کوئی توہین کرے گا تو ہم سے رہا نہیں جائے گا. باقی ہم کو یہ ہے سر حضور کی شان میں اور کلام پاک کی آیت، یعنی آسمانی جو اللہ کے جو نظام ہے اس کے خلاف بولے گا، اللہ کی کلام پاک کے خلاف جو بولے گا، دیکھو ہم سے رہا نہیں جائے گا. باقی ہم کو اب جتنا اٹھانا ہی پڑے گا اس میں. بھائی جان میرا دل ہو گیا ہے احمد بھائی. اب آپ سنیں آگے. یہ جو تھانوی ہے نا، تھانوی دیوبندیوں کا گرو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لعنت اللہ علیہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. شیطان نے حفظ الایمان میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی ورڈ استعمال کر کے جو ہے یاد کیا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. میں یہ کہہ رہا ہوں سر جی، آپ سے میری بات سنو پہلے. میں نے آپ سے تم اور تمہاری جماعت اگر غلط بات کرے 1 لاکھ روپے انعام کے نقد. بالکل 1 لاکھ روپے، بلکہ میں 2 دوں گا آپ کو. مجھے آپ اس کی دلیل دے دو تاکہ میں ان سے ملتا لوں. مولانا ان سے کون سے مولانا ہے بھائی؟ جس میں حضور کی شان میں کتابوں میں بھی لکھا ہو، کوئی دلیل ہو آپ کے پاس میں، ایسا ثبوت ہو جو واقعی اس کو آپ کے ساتھ میں 1000 آدمی اس کی دلائل پیش کر سکتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہو، تو مجھے ایسی کوئی دلائل دے دو سر جی، تاکہ میں بھی اس سے مل سکوں. یار آپ غلط کر رہے ہو، میں اپنے واٹس ایپ چاہیے. آپ آن لائن ہو؟ میں تو آن لائن ہی رہتا ہوں ہمیشہ. باقی بولو آپ کیا کرنا چاہیے. حوالہ غلط ثابت کرنے والے کو 1 لاکھ روپے کا انعام. 1 لاکھ روپے. پوری جماعت ایڑی چوٹی کا زور لگا کے اس کو غلط ثابت کر دو. یہ بتا دو کہ یہ تھانوی جی کی کتاب نہیں ہے. سنو سر، ایمان پیسوں کے ذریعے خریدا نہیں جاتا سر. وہی بات نہیں مل سکے گا. ایمان بہت بڑی چیز ہے سر جی. آپ اس کا مطلب پڑھے ہو، گنے نہیں. نے کہا تھا کہ یہ کرو،
دینے نہیں اور آپ کو بہکایا کسی نے, آپ کے بہکاوے میں سنی بات پر مطلب آپ جہاں سے لے گا سر اللہ میں تیرا میرا نہیں اس کا یہ چھوڑا بول رہا ہے نا, کیا چھوڑا بول رہا ہے؟ یہ بغلی میں بول رہا ہے اس کا سر قلم ہوگا. یہ بھی ایسا ہی ہے, یہ کیسا چھوڑا ہے, یہ بھی کوئی ایسا بچہ پیدا ہی نہیں کیا ہے کہ جب تک میرا وقت نہ آ جائے اس سے پہلے کوئی میرا سر قلم کر دے. یہ میرا ایمان ہے. اگر ہے تم دیوبندیوں میں کوئی بندریا نے کوئی ایسا بچہ پیدا کیا جو میرا سر قلم کرے تو آؤ. ارے نہیں سر جی ایسی بات نہیں ہے یار, ہم تو آپ سے پیار سے بات کر رہے ہیں یار, آپ تو جو ہے کہ آپ غلط بول رہے ہیں. بول رہا ہوں جو کہہ رہا ہے. میں آپ سے نہیں بول رہا سر جی, اس سے کہہ رہا تھا, وہ پاس میں بول رہا ہے بغلی میں. جناب میں بھی اسی کو کہہ رہا ہوں احمد صاحب, بولیے. میں بھی اسی کو. لیکن آپ نے میرے باتوں سے کیا پرکھا مجھے, کیا میں اسکول لائن سے پڑھا ہوا ہوں یا کس لائن سے پڑھا ہوں؟ آپ بتا رہے تھے نا سر جی ابھی. آپ کی لینگویج ایسی نہیں لگ رہی کہ آپ مدرسے میں بہت زیادہ تعلیم حاصل کی ہو. تھوڑی بہت تعلیم اگر حاصل کی ہو تو کی ہو, مگر مجھے آپ کی ایسا محسوس نہیں ہو رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ اگر آپ نے زیادہ تعلیم کی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اسکولی تعلیم حاصل کی ہو. صحیح بات, لیکن میں تعلیم دونوں کی ہے سر جی, مولوی بھی ہوں حافظ بھی ہوں, اور میں جو اسکول لائن سے بھی پڑھا ہوا ہوں. اچھا, باقی دعا ہے اللہ کا شکر ہے. تو پھر کسی مطلب دیہات ایریا میں رہتے ہیں کیا؟ جی سر ایسے تو خیر کیا ہے, دیہات ایریا میں تو خیر نہیں, دیہات میں تو خیر رہتے ہی ہیں, لیکن ابھی جو کام کر رہے ہیں ابھی ہم دوسرا کام کر رہے ہیں. ابھی باقی ہمارے گھر والوں کا فرض اور گھر والوں کو حقوق العباد کہتے ہیں نا, جو پہلے ماں باپ کا حق ہے اللہ کے رسول کے بعد میں. جی ہاں, تو ماں باپ کے لیے کچھ پل کے لیے نکل گئے کمانے کھانے, بھائی اپنے الگ طریقے سے. اچھا جی بہرحال میں آپ کے کسی عمل پر طنز کیوں کروں گا, کیونکہ میرا آپ کا کوئی ذاتی جھگڑا تو ہے نہیں. نہیں میرے سر کیسی بات کر رہے ہیں آپ, تو ہم سے بالکل پیار سے سر بات کر رہے ہیں. آپ کو وہ عزت دے رہے ہیں, آپ کو ہم نے وہ عزت دی جو آپ کا کسی نے دی نہیں ہوگی, آپ کو دی ہوگی تو مجھے معلوم نہیں. ہاں, سامنے والا جس طرح بات کرتا ہے میں اسی طرح بات کرتا ہوں. دیکھو میں نے آپ سے گالیاں نہیں دی سر جی, میں آپ کی غلط زبان نہیں بولا, لیکن بات اتنی ہے کہ اپن دیکھو دیندار ہیں, دینی بھائی ہیں, آپس میں اگر لڑیں گے تو ہمارا دوسرے کو موقع لگے گا. سر آپ پیار سے بات کر رہے ہیں تو میں آپ سے پیار سے ہی بات کر رہا ہوں. آپ اگر ایٹھا مڑوری دکھاتے جی ہو سکتا ہے میری طرف سے بھی کچھ تیزی آتی. ہاں وہ تو صحیح ہے, تالیاں دونوں ہاتھوں سے ہی بجتی ہیں سر جی, ایسے تو کوئی کمزور نہیں ہے سر. یہ بات تو آپ دیکھو اپنے زبان پہ کنٹرول رکھا کرو. دیکھو کوئی کسی میں کنٹرول نہیں رکھتا ہوں, میں اتنا ہی بولتا ہوں جتنا سامنے والا بولتا ہے. آپ نے پیار سے بات کی تو میری طرف سے بھی پیار سے بات ہوئی. دیکھو سر جی ایک زبان ایک ایسی چیز ہے, یہ روکی نہیں جاتی, یہ بولتے ہیں, لیکن کوئی لفظ کوئی کڑوا لفظ ایسا بول جاتا ہے جس کے ذریعے سے ہمارے خلاف ہمارے گھر والوں کے خلاف وہ غلط ہوتا ہے. باقی نقصان ہماری زبان سے سارے پریوار کو ہوتا ہے. میں اس کا سر قلم کر لوں گا کہ جو حضور کی شان میں توہین کرے گا. تو آپ بتائیں کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ بالکل بے شک آپ کا کہنا چاہیے, یہ توہین ہے یا نہیں حضور کی؟ نہیں, حضور کی توہین کرے گا سر, اس کا تو یہی ہے کہ اس کے خلاف آبجیکشن اٹھایا جائے. بیٹے مطلب بھائی وہ تو ہمارے امیروں کا امیر تاجدار دو عالم نبی پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, جو آج کے ہمارے اس کو غیر بھی یہ کہتا ہے کہ صاحب محمد جیسا آیا نہ آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم. جی 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 صحیح بات ہے. اپنے تو اپنے غیر بھی تعریف کرتے ہیں, یہ صحیح بات. جی سائنس میں, قرآن میں, ہر چیز میں محمد صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے سر. اس میں تو انہوں نے وہ طریقہ سکھایا ہے جو ڈاکٹر بھی نہیں جانتے تھے کہ صاحب یہ بیماری کس سے دور ہوتی ہے. وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا دنیا میں پریکٹیکل کے طور پر سر جی, ایک پریکٹیکل کے طور پر, ایک نمونے کے طور پر ایک ایک چیز گن گن کے چن چن کے سکھا گئے ہیں ان کو. آج ہم ان کی ناقدری کریں گے تو سر اللہ ہم سے چھین لے گا. مجھے یہ بتائیں بھائی جان کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو, حضور کے علم کو جانوروں کے علم سے تشبیہ دے, حضور کا علم اور جانوروں کا علم سیم بتانے کی کوشش کرے, تو کیا اس کے پاس بھی ایمان باقی بچا؟
اب ایمان کی تو سر دیکھو میں نہیں کہہ سکتا، یہ تو اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا۔ سر جی پلیز ایک منٹ پلیز ایک منٹ سر، میری بات پلیز ایک منٹ سنو نا، میں آپ کو سن رہا ہوں یار سر، آپ ایک منٹ نہیں سن سکتے کیا؟ کلام پاک کی آیت پڑھ رہا ہوں، آپ کو ثواب ملے گا سر، آپ کو واللہ علیم بذات الصدور۔ قرآن نہیں سننا چاہتا ہوں، واللہ علیم کا ترجمہ کچھ سے کچھ کر دیتے ہیں تو میں گنہگار ہوں گا اگر آپ کی بات سنوں گا۔ بالکل صحیح، لیکن اگر غلط ہو تو سر جی آپ گنہگار ہو گئے، اس کی دلائل یا تو کوئی علماء سے آپ کے سے یا کوئی بڑے سے کچھ ملا گنہگار گنہگار واللہ علیم بذات الصدور، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے کے دل جو ہیں اپنے کنٹرول میں رکھے ہیں، ان کو اتنا ہی چھوڑ کے رکھا ہے، باقی ان کی مرضی ہے، وہ ایک تو رستہ غلط ہوتا ہے، ایک صحیح رستہ ہوتا ہے، وہ کس رستے پر چلتے ہیں وہ ان کی مرضی ہے، اتنی مرضی کے مالک ہیں ہر بندہ، تاکہ اللہ نے اتنا ہی ان کو چھوٹی ہوئی رستے یعنی رستے اتنی ڈھیلی چھوڑ رکھی ہے، وہ ان کی مرضی ہے وہ کس راستے پر چلیں، ایک تو صحیح رستہ ہے ایک غلط رستہ، غلط کو اختیار کرتے ہیں وہ صحیح کو اختیار کرتے ہیں، ان دونوں میں سے ان کے اوپر ہے۔ اس آیت کا خلاصہ ہے کہ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک بندے کے دل، دنیا کے اندر جتنے بھی اشرف المخلوقات ہے سب کے دل اپنے کنٹرول میں رکھ رکھے ہیں، باقی اتنی رسی ان کو ڈھیلی دے رکھی ہے کہ ایک تو صحیح رستہ ہوتا ہے ایک غلط رستہ ہے، وہ کس رستے کو اختیار کرتے ہیں اچھا، وہ ان کو اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ حضور کی شان میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا یہ غلط راستہ ہے کہ نہیں ہے بتائیے؟ بالکل سر، ارے کیوں نہیں ہے، بہت غلط ہے، غلط ہی نہیں بہت غلط۔ جب یہی بات آپ کے والد کے لیے میں کہہ رہا ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں یہ میرے والد کی توہین ہے۔ اگر میں آپ کے والد میں آپ کی سسٹر کی جگہ کچھ بولوں، سنو سر جی، میں آپ کی سسٹر کی جگہ کچھ بولوں تو آپ برداشت کرو گے؟ آپ نے تو میرے والد کی کہا، میں والد کا تو میں برداشت بھی کر لیتا ہوں، لیکن میں آپ کی سسٹر کے بارے میں اگر غلط بولوں یا غلط آپ کو نوٹیفیکیشن پہنچاؤں رکھی ہے جی سر، اللہ نے مجھے سسٹر ہی دی ہے، نہیں دی تو کوئی چاچی پھوپھی کی تائی کی خالہ پھوپھی کی ماسی کوئی کی تو ہوگی، اور میں پھر آپ کے سسٹر کے لیے کہنے لگوں تب وہ تو سر میں بول ایمان کی اور آپ کی محبت کی پرکھ کرنے کے لیے یہ بات بولی ہے کہ جب اپنے باپ کو نہیں سن سکتے ہو پھر رسول پاک کے لیے کیسے سن سکتے ہو؟ کیونکہ اللہ رسول کا قانون ہے، ٹھیک ہے، خود فرمایا ہے کہ وہ انسان اس وقت تک کوئی بھی مومن جب تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا، کوئی بھی انسان اس وقت تک کامل مکمل مومن اس وقت تک جب تک کہ وہ مجھ سے اپنے ماں باپ بھائی بہن رشتے دار حتیٰ کہ اپنے بیوی بچے اپنی جان سے بھی زیادہ جب تک وہ حضور سے محبت نہ کرے۔ لیکن نظر ہے مجھے لگ رہی ہے اور رسول پاک سے کوئی محبت نظر نہیں آ رہی، مجھے میرے اندر نظر نہیں آ رہی، الفاظ بتا رہے ہیں الفاظ تو سر جی اگر تم سنو، ایک تو لفظ بولنے کا وہ ہوتا ہے، دلوں کی بات تو اللہ ہی جانتا ہے سر، یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہو، بس سائنس آئیڈیا لگاتی ہے کل بادل کیسا ہوگا، کل بارش کے موسم ہے یا نہیں، ایک آئیڈیا لگاتی ہے نا سائنس، تو ہم کو کیا کرنا ہے سر، ہمارے جو دل ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جانتا ہے کس کے دل میں کیا ہے، آپ پر ایمان کے دلوں کا بھید نہیں جانتے، اس کا مطلب آپ غلط بول رہے ہیں سر۔ سائنس جو کہتی ہے اس پر تو آپ ایمان رکھتے ہو، میں نے بہت سارے دیوبندیوں کو دیکھا یہ کہتے ہوئے ارے بھائی آج سر بہت سارے کو دیکھا ہوگا، مجھے نہیں دیکھا ہوگا، آج فلاں جو ہے ایریا میں موسم جو ہے تبدیل ہوگا، بادل چھائیں گے، ہلکی پھلکی بارش ہوگی اور اتنے دن کی بارش ہوگی، اتنے دن کی لگاتار بارش ہے۔ میں نے خود دیوبندیوں کو یہ بات کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو میں ان کے سامنے کہتا ہوں کہ دیوبندیوں تمہیں شرم نہیں آتی کہ رسول پاک کے علم غیب کی تم جو ہے توہین کو انکار کرتے ہو اور اس سائنس کا تم کہنا مان رہے ہو؟ بے شرم، غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے تمہارے لیے، نیٹ اتنا ایزی ہو گیا، نیٹ تمہارے لیے اتنا قابل قدر ہو گیا کہ تم اس کی بات مان رہے ہو؟ تو کہ ہاں بھائی وہ بتاتا ہے صحیح ہو جاتا ہے، ہم اس کو کوئی نہیں مان رہے ہو۔ علم غیب کہتے کس کو؟ مجھے بتاؤ نا، علم غیب مجھے سمجھاؤ سر جی، میں جانتا نہیں، علم غیب کہتے کس کو؟ آپ مولوی ہیں اور یہ نہیں جانتے، یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے۔ مجھے بتا دو نا آپ، تھوڑا بہت مجھے معلوم ہے لیکن پھر بھی معلوم چل جائے۔ آپ یہ نہیں جانتے کہ علم غیب کیا ہے، یہ تو بہت حیرت کی بات ہے۔
تو مجھے بتا دو آپ، میں سیکھ جاؤں گا، مجھے معلوم ہے لیکن میں کنفیوز ہوں اس میں تھوڑا سا، تو مجھے پکا ہو جائے گا. آپ سکھا نہیں سکتے کہ مجھے آپ دیکھیے بھائی بتاؤں علم غیب کہتے کس کو سر جی؟ مجھے یہ سکھا دو آپ تھوڑا. چھپی ہوئی چیز کو غیب کہا جاتا ہے. چھپی ہوئی چیز میرے تو چیز کو غیب، جو غائب ہے اس کو غیب کہا جاتا ہے. جو انسان اپنے عقل و حواس سے کسی طرح سے بھی اس کو پتہ نہ کر سکے، اس کا علم حاصل نہ کر سکے، مگر اللہ اس کو بتاتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے وہ علم ہمارے سنو یہاں دیا جو آپ نے جو سنو آپ کا لفظ سر جی آپ کی بات صحیح ہے بالکل. سنو ایک منٹ، آپ کی بات صحیح ہے. آپ نے بولا چھپی ہوئی بات کو علم غیب کہا جاتا ہے. یہ کہ آپ کے مفتی سے پوچھ لینا، کسی بڑے علامہ الدہر سے پوچھ لینا، تم چاہو اس سے پوچھ لیں. چھپی ہوئی چیز کو علم غیب کہا جاتا ہے، یہ صحیح بولا ہے میں نے یا غلط؟ چھپی ہوئی چیز تو تمہارے اندر عقل ہے یا نہیں؟ پہلے کس چیز سے بتاؤ. سنیے، تم غیب کی ذرا اپنا بھی بتا دو مجھے، اپنا بھی خلاصہ کرو تھوڑا. میں تو دیکھو میں نے تو آپ کا خلاصہ لے لیا ہی میرے پاس میں. دیکھو میرے نہیں بتاؤ آپ کس مانتے ہو. میں بتاؤں علم غیب کسے کہتے ہیں؟ ہاں بتاؤ. علم غیب اس کو کہا جاتا ہے جس کا علم انسان کو نہ کسی مخلوق کو ہوتا، باقی اللہ کے علاوہ اس کا علم کسی کو نہیں ہوتا. علم غیب اس کو کہا جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، یہ جو پیٹ کا بچہ ہے، پیٹ کا جو بچہ ہے، جانتے ہیں آپ اس کو؟ معافی الارحام. جی سر. جی سر. رحم ہے، یہ غیب ہے یا نہیں؟ یہ غیب اللہ ہی جانتا ہے. اس کو تو غیب ہے نا. یہ اندر پیٹ میں بچہ ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے، تو اللہ ہی جانتا ہے. یہ غیب ہی ہے. اچھا، پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اس کو غیب کہا جاتا ہے. اس کا علم انسان نہیں لگا سکتا، آئیڈیا لگا سکتا ہے. کیا ہے یہ لڑکا؟ ہے اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہے رحم کی بات کہ کس عورت کے پیٹ میں لڑکی ہے یا لڑکا؟ میں نے کب کہا جانتے ہیں سر جی؟ میں نے بھی دیکھا نا، اللہ ہی جانتا ہے. اللہ ہی جانتا ہے. یس سر. میرا یہ عقیدہ ہو کہ غوث اعظم بھی اللہ کے حکم سے جانتے ہیں، کون یہ میرے اوپر شرک کا حکم آئے گا یا شریعت کے مطابق میں بات کہہ رہا ہوں؟ سر جی میں ایسا کروں، میں کھانا کھا لوں، اجازت دے رہا ہوں مجھے یار. بھاگنے لگے مولوی صاحب. نہیں میں کھانا کھا لوں، آپ اجازت دے. دیکھو میں غلط دھوکا بیٹھا ہوں، نہیں دھوکا بیٹھا ہوں، آپ سے بات ہو رہی ہے تو میں بات کرنے لگا. اب یہ بتائیے، پیٹ کا جو بچہ ہے اللہ کے علاوہ جب کوئی نہیں جانتا، اور میں نے کہہ دیا کہ کیا حضور غوث اعظم جانتے ہیں، تو آپ نے جو ہے کہنے لگے کہ کھانا کھانے جا رہا ہوں. یار یہ تو کوئی بات نہیں بھائی جان. کوئی بات نہیں، چلو آپ سے بات کرتا ہوں. ارے آپ کی بات کر کے جائیں نا، لٹکا کے جا رہے ہیں. بہت ہو گیا. نہیں بہت نہیں، جاؤ مت کال کر. اب بات کر تو، اب بھگے مت، ادھر آ جا تو لائن پر. ہاں ٹھیک ہے، بولا کیا بولنا ہے تجھے؟ اب یہ تو یار میں نے اس طرح سے تو نہیں بولا آپ کو. اب میں نہ مجبور کر دیا آپ نے. میرا کیا، میں کسی کے مالک کے انڈر میں ہوں. میں بھائی کسی کے نوکری کرتا ہوں تو مالک جو کہے گا میں وہ کام نہیں کروں گا. تو کال کیوں کیا مجھے جب مالک کے انڈر میں ہو تو؟ کال اسی لیے کہا میں نے کی کون نے گستاخی کر دی، مجھے معلوم نہیں تھا، پوچھ لیا نہیں. جب پیٹ کا بچہ ہے وہ جب غائب ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی جان ہی نہیں سکتا، تو جب نہیں جان سکتا اور میں نے کہا کہ اللہ کے حکم سے حضور غوث اعظم جانتے ہیں اور وہ بتا دیتے ہیں، تو میرے اوپر کیا لگے گا شریعت کا؟ اللہ کے حکم سے وہ جانتے ہیں تو بھائی وہ تو اللہ کے حکم سے، اگر اللہ نے ان کو بھائی وہ تجربہ دے رکھا ہے، وہ علم دے رکھا ہے جس کے ذریعے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن غیب کی چیزوں کو تو اللہ ہی جانتے ہیں سر جی. اچھا اگر وہ غوث اعظم یہ بھی بتا دیں کہ فلاں عورت کو لڑکی ہوگی، فلاں عورت کو لڑکا ہوگا، یہ کیا ہے؟ اندازہ ہے یا ایک دم وہ مکمل بتا رہے ہیں؟ غوث اعظم مطلب میں سمجھا نہیں، غوث اعظم کس کو کہتے ہیں سر جی؟ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، بغداد والے پیران. عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. جی جی ہاں سمجھ گیا. غوث اعظم ہے اس کو کہا جاتا ہے. چلو میں سمجھ گیا آپ کی بات کو. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کسی کی ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا لڑکا ہے لڑکی، تو ان کی بات پر کیا آپ عقیدہ رکھتے ہیں سر؟ چلیے میں اگر رکھتا ہوں تو میرے اوپر حکم کیا لگے گا؟ اچھا وہ دیکھو کسی نے کسی بندے کو اگر اپنا معبود سمجھا، کسی نے کسی بندے کو اپنا معبود سمجھا تو وہ ان الشرک لظلم عظیم،
21वें पारे की आयत है सूरह लुकमान के अंदर। بات نہیں کو اللہ کا ولی مان رہا ہوں، ان کو معبود نہیں مان رہا ہوں، ان کو خدا نہیں مان رہا ہوں، یہاں اللہ کا ولی مان رہا ہوں۔ ایک خدا سے بڑی بات بول تو دی تم نے، جب تک جیب کو چلا رہا تو یہاں۔ اچھا چلیے، تو یہ شرک ہو جائے گا؟ شرک ہے بالکل، جو دنیا کے معبود کو یعنی اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو معبود مان لے وہ شرک ہے۔ اچھا چلیے ٹھیک ہے، تو یہ صرف میں مانوں، میں اگر غوث اعظم کے لیے دنیا میں کوئی چیز ہے یا اللہ کی بنائی ہوئی اس کو اگر معبود مان لے تو شرک ہے۔ اچھا میرے ہی لیے شرک ہوگا یا کوئی بھی اگر کسی بندے کے لیے، اللہ کے کسی بندے کے لیے مانے تو اس کے لیے بھی شرک ہوگا؟ شرک تو صاحب پانچ سب کے لیے ہوگا، میں نے آپ کا نام تو لیا، جو بھی اگر دنیا اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو اگر معبود مانتا ہے تو شرک تو شرک ہوتا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظیم۔ اب کیا چاہتے ہو آپ مجھ سے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، قرآن کی آیت پڑھ کے دلیل بھی پیش کر دی آپ نے، بڑا دل خوش ہوا یار مولوی صاحب، بہت ہوا میرا۔ آپ اگر سنو، اب ایک حوالہ میرا، تھانوی جی کی کتاب ہے جس کا نام ہے حکایت اولیاء۔ تھانوی جی واقعہ پیش کرتے ہیں، لکھتے ہیں اپنے بزرگ کی تعریف کرتے ہوئے، بتاتے ہیں کہ ایک بندہ تھا جس کا نام عبداللہ خان راجپوت تھا، اس کے یہاں جب کوئی تعویذ لینے جاتا تو بتا دیتے تھے کہ جا تجھے لڑکی ہوگی یا لڑکا، اور جو وہ بتاتے تھے اس کے برعکس کچھ نہ ہوتا تھا، یعنی وہی ہوتا تھا جو انہوں نے کہہ دیا، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، سر جی وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اب حکم لگائیے اس پہ، یہ بھی مشرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ تھانوی نے تو اپنے بزرگ عبداللہ راجپوت کے لیے مان لیا کہ ان سے جب کوئی تعویذ لینے جاتا تھا تو وہ بتا دیتے تھے سر جی مجھے تو حضرت تھانوی نے راجپوت کے لیے کیا، میری بات قرآن کی آیت پہلے مجھے دوبارہ سے کہلوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولانا سنو حضرت جی، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اگر اس نے یہ چیز کہا ہے تو اس کی دلائل پیش کروا سکتے ہو آپ مجھے؟ بالکل دے رہا ہوں دلائل جناب، میں آپ سے ہی لوں گا، کسی سے نہیں لوں گا کہ آپ سے بات کر رہا ہوں، اگر آپ نے اگر میری دلیل نہیں دی تو میں جان سے پکڑ لوں گا، خون نوچ لوں گا، سمجھ رہے ہو؟ کسی کے بارے میں غلط الزام لگاؤ گا، دے رہا ہوں ابھی کے جان سے پکڑ لیا وہاں سے اکھاڑ دوں گا جڑ کو تیری کو، سمجھ رہا نا؟ دیکھیے بس کے بارے میں بہت لگایا تم جیسے ڈکیت کیا سمجھ رہا ہے؟ تیرے سمجھتا کیا ہے تو اپنے آپ سے سمجھتا کیا ہے؟ آج تک تم جیسے بدماشوں سے ڈرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ارے بدماش نہیں ہوں سر، جس دن میرے ہاتھ سے پڑے گا نا پیٹ پہ بیٹھا ہوں گا، نسوں کو کھول دوں گا اندر کی کو، سمجھ رہا نا؟ حوالہ دے رہی ہوں تجھے، حوالہ حوالہ کیا دے گا تو؟ تجھے ثبوت ہی نہیں تیرے پاس، تو حوالہ دے گا گھمنڈی؟ ابے نکلے، میں تیرا یہ حوالہ پیش کر رہی ہوں تجھے۔ کیا حوالہ پیش کرے گا؟ بول، کتاب بتا مجھے ابھی دے دلیل، نکال تو کون سی کتاب کی دلیل دیتا مجھے بتاؤ، میں بھی جمیش سے جڑا ہوں، میں دیوبندی ہوں، بول رہا ہوں، بولو۔ ارے بھائی تو دیوبندی ہے، میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا، اسی لیے تو میں نے تیرے سلام کا جواب نہیں دیا تھا۔ تو کیا سمجھے گا مجھے؟ میں سمجھاتا ہوں، میں دیوبندی ہوں، بول۔ اور تجھے کیا چاہیے؟ تجھے کہاں ملنا ہے؟ تجھے میرا کیا کرنا ہے؟ بولو، وہ بھی مل جاؤں گا۔ مجھے تجھے ملنا نہیں ہے، تیرے پاس حوالے دے رہی ہوں بس، جیسے بس مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ تھانوی پر یہ شرک کا حکم آئے گا کہ نہیں آئے گا، کہ عبداللہ راجپوت کو جو ہے حضرت لگا کے بات کر، نہیں تو نا جان سے پکڑ لیا وہاں سے جڑ کو کھا دوں گا۔ سر جی میں آپ کے غلط بول رہا ہوں، حضرت تیری اماں نے مجھے حلالی دودھ پلایا ہی نہیں ہے، لگا کے بات کر لیے دوبارہ اگر غلط میں مجھے حلالی دودھ پلایا ہی نہیں ہے، تیرے جیسے شیطانوں سے نہیں کرتا ہوں میں، سمجھا؟ سن، جہاں کبھی ہے نا تو میں رامپور کا ہوں، تجھے کھل کے بول رہی ہوں، اور تیری رامپور جماعت میں جو بھی بدماش وہی آ رہا ہوں، اچھی پارٹی والا کوئی ہو، ٹھیک ہے، کہہ دے وہی آ رہا ہوں۔ اب تو بس آپ کے لوکیشن کون سے محلے میں رہتے؟ بالکل بالکل، دکان کون سی ہے؟ وہاں دکان نمبر بولیے۔ بول کباریا، میں تیرا انتظار کر رہی ہوں۔ کیا انتظار کرے گا؟ تجھے تو کھا لوں گا جب پتہ نہیں لگے گا۔ ابے کب آ رہا ہے؟ انتظار کر رہی ہوں میں تیرا۔ ارے گدھیرے کہیں گے تجھے یہ پتہ نہیں لگا میں نے اٹھایا، کس نے اٹھایا ہے؟ یہ گیدڑ بھکتی کسی جو ہے یزیدی کو دینا، سمجھا ہے؟ یہ گیدڑ بھکتی ہے کسی یزیدی کو دینا۔ آپ تو میرے پاس دیکھو، شیر جو ہوتا ہے نا، شیر ڈرتا نہیں ہے کسی سے، اللہ کے سوا، سمجھ رہے ہو؟
اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا. جو آدمی ہوتا ہے وہ ڈرتا نہیں ہے, اس کو ایک دن مرنا ہے. اگر ان کی حالت یہ تھی کہ اگر کسی کے گھر حمل ہوتا اور وہ تعویذ لینے آتا تو آپ فرما دیا کرتے تھے کہ تیرے گھر میں لڑکی ہوگی یا لڑکا, اور جو آپ بتلا دیتے تھے وہی ہوتا تھا. ابھی مشرک ہوا کہ نہیں؟ جو تم نے قرآن کی آیت پڑھی تھی وہ حکم تھانوی پہ آئے گا نہیں؟ تھانوی کو سب سے مشرک ثابت کر دیا قرآن پاک کی آیت کی دلیل پیش کر کے. بعد میں کریں گے. تو یار یہ درسی جیسی باتیں کرتا ہے, کیا پتا پاگل دماغ میں لگ رہا ہے. دھمکی یہ دھمکی اٹھا لوں گا, گردن کاٹ لوں گا, یہ کر لوں گا. تم کی جماعت میں صرف جا سکتی ہے, دلیل نہیں جا سکتی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تھانوی کافر مشرک ہوا کہ نہیں؟ بول جلدی اب.